السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھراں حکیم محمد اسماعیل طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج پھر میں حاضر ہوں۔ آج جو ہم بات کریں گے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج طب نبوی شریف میں سب سے زیادہ جو موضوع علاج ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے روحانی علاج۔ طب نبوی میں ہر بیماری کے لیے عام روحانی علاج موجود ہے۔ ویسے تو آج جو بیماریاں ہیں وہ پتہ نہیں چلتا بیماری روحانی ہے یا بیماری جسمانی ہے، نظر بد کی بیماری ہے، جادو کی بیماری ہے، ٹونے کی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو سمجھ نہیں آتی۔ جب تک آپ قابل سمجھدار حکیم کے پاس نہیں جائیں گے، وہ اپنے حکمت اور علم کے ذریعے اندازہ لگائے یا تشخیص کرے کہ یہ جو بیماری ہے آپ کو یہ بیماری ہے یا یہ کوئی جادو ہے یا نظر بد ہے، جب اس بیماری کا تشخیص صحیح ہو جاتی ہے پھر آپ اس کا علاج کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نظر بد، جادو، اسیب، زہر، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایتیں اور حدیثیں اور عمل ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو آج جو بات ہم کریں گے ابو داؤد نے اپنی سنن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا تمہارا کوئی بھائی رشتہ دار بیمار ہو تو وہ اس کے پاس جا کر یہ کہے، دعا کرے، دم کرے، اے میرے پروردگار، اے اللہ کہ تو جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں زمین و آسمان پہ، وہی رحمتیں نازل فرما ہمارے اس بھائی پر یا ہم پر، اور اس درد سے شفائے کلی عطا فرما۔ جب مریض یہ دعا پڑھے گا تو شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث۔ اگلی جو حدیث پاک ہے وہ ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے حوالے کے ساتھ۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو ہمارے نبی کو یہاں تکلیف ہے، پریشانی، تو آپ نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کے نام پہ دم کرتا ہوں، ہر تکلیف دہ چیز سے، ہر نگاہ و بد سے، حاسد کی بری نظر سے، اللہ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ میں اللہ ہی کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں،
یہ جبریل علیہ السلام نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ پھوکوں پہ، دم درود پہ، تویزوں پہ نقطے اٹھاتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن ان کم علموں کو یا ان درویشوں کو یہ علم نہیں ہے کہ وام نزل و من القرآن کی جو آیات ہے اس کا مفہوم یہ کہ قرآن پاک شفا ہے، اور فاتحہ میں کل شریف میں بے شمار شفا ہے۔ اگر یہ اعتراض تو اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ جھاڑ پھونک صرف نظر بد اور ڈانگ مارنے ہی سے جائز ہوتا، تو پھر تمام زہریلے قسم کے جانوروں کو کہتے ہیں، جسے سانپ بچھو ہو، یعنی کہ اگر سپ بچھو ڈانگ اس کے ڈانگ مارنے کو اگر کوئی ہوتا حکم کہ دم کراؤ، باقی کسی بھی دم نہ کراتے تو جبریل امین ہمارے نبی پاک کو اس کا دم نہ کرتے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس حدیث میں نظر بد ڈانگ مارنے کے علاوہ جھاڑ پھونک کے لیے بھی کہا گیا ہے، بلکہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جب بیماری ڈائیگنوز ہو جائے، ایک بیماری ہے نظر بد کی، تو اس میں کون سی میڈیسن اثر کرے گی، کون سی پھکی اثر کرے گی یا کون سی جڑی بوٹی اثر کرے گی، تو اسی لیے اس کا علاج دم درود قرآن پاک سے ہی ہوگا۔ لیکن حکیم کے پاس جاؤ گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیماری کون سی ہے۔ ڈانگ زدہ کو جو ڈانگ لگ جاتا ہے سانپ کا، بچھو کا، کسی اور چیز کا، زہریلے جانور کا، اس کا علاج طب نبوی میں بھی ہے اور طب یونانی میں بھی ہے، ایلوپیتھک میں بھی ہے، لیکن سورۃ فاتحہ کے ذریعے جھاڑ پھونک کی ہدایت فرمائی ہے۔ ہدایت حکم حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ایک گروپ ایک سفر میں چل پڑا۔ سفر کرتے ہوئے وہ عرب کے ایک قبیلہ میں اترے اور ان میں میزبانی کو کہا کہ بھئی ہم مہمان ہیں، ہمیں رات رہنے کے لیے یہاں پہ جگہ دی جائے۔ تو انہوں نے اس دعا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بھئی ہم آپ کو یہاں پہ رات سٹے نہیں دے سکتے، کھانا کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ آگے چلے جائیں۔ انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا۔ انکار کیا، اتنے میں ان کے سردار کو ڈنگ لگا، جو اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ اصحاب کی جماعت گئی عرب کے ایک علاقے میں، قبیلے میں، تو ان کے سردار کو ڈنگ لگا۔ انہوں نے ہر ممکن تدبیر کر ڈالی مگر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ اس قبیلہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ قافلہ جو تمہارے یہاں رکا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، ان میں سے کسی سے بات کرو، شاید کوئی بات بن جائے۔ چنانچہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا اے قافلہ کے لوگوں، ہمارے سردار کو ڈنگ لگ گیا ہے، کسی زہریلے چیز نے کاٹا ہے، ہر ممکن تدبیر کی کر ڈالی ہم نے مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، آپ کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ہم جھاڑ پھونک کے ذریعے اس کا علاج کریں گے۔ یہ اصحاب رسول ان کو فرما رہے ہیں۔ لہٰذا مہمان نوازی کی درخواست کی تو ہم نے تو ہماری بات کو ٹھکرا دیا تھا، لیکن ہم یہ آپ کا کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو اجرت بتائی کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو آپ ہمیں اس کی اجرت دیں گے۔ تو چنانچہ بھیڑ کے ایک حصہ پر معاملہ طے ہو گیا، بکری یا بھیڑ کا۔ انہوں نے اس پر الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ دم کی۔
شروع کیا، اس کا اثر ہوا کہ وہ ایسا چنگا ٹھیک ہو گیا کہ جیسے وہ کوئی تکلیف تھی نہیں۔ تو انہوں نے اجرت کے لیے وہ جو بکری دی تھی تو وہ لے کے آئے، انہوں نے بانٹ دیا۔ اس پر دم کرنے والے شخص نے جب وہ بکری لے لی انہوں نے ان سے، جب حضور نبی کریم کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ دم کیا ہے اور انہوں نے ہمیں بکری دی ہے۔ یہ سن کر آپ سب نے فرمایا، تم کو کیسے معلوم ہوا یہ کام رقیہ جھاڑ پھونک سے ہوگا یا دم درو سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہے، اب ایسے باہم بانٹ لو اور اس میں میرا بھی حصہ نکالو۔ یعنی کہ حصہ نکالنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر آپ نے وہاں سے اجرت لے لی ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یا آپ کسی سے دم کرواتے ہیں، دعا کرواتے ہیں اور نظر دیا دے دی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں جائز ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے مؤثر بہترین کامیاب جو دوا ہے، جو ٹریٹمنٹ ہے، جو میڈیسن ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ بعض کلام میں معلوم خاص مجرب منافع ہوتے ہیں اور بعض اوقات دم کا اثر لیٹ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، اگلے بندے کے اوپر بھی ہوتا ہے عمل۔ ہم قرآن سے اس حصہ کو اتارتے ہیں جو جملہ مومنین کے لیے شفا ہے، سراپا رحمت ہے، وہ ہے وَمِنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا، جو میں نے پہلے شروع میں پڑھی تھی آیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، سبھی سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کی کوئی مثال نہیں۔ قرآن، تورات، انجیل اور زبور میں کسی میں بھی اس شان و عظمت کی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی جو تمام اذہان کتابوں میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اس امت پہ اتارا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سورۃ فاتحہ جو ہے، سورۃ فاتحہ میں اخلاص اور عمل کا ہونا ضروری ہے۔ جو اس سے آپ دم کروا رہے ہیں اس سے آپ وہ عمل بعمل بھی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اس سے فوری فرق ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورۃ فاتحہ ہے وہ پورے قرآن پاک کا جوڑ ہے، نچوڑ ہے۔ زہریلے جانوروں کا علاج سورۃ فاتحہ وغیرہ کے ذریعہ دم کرنے کی تفسیر میں ایک نادر بھید ہے، اس لیے تمام زہریلے جانوروں کی کیفیات کے اثرات اور ان کے خبث نفس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ مقصد سر کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کو علم ہو جائے کہ یہ جو بیماری ہے روحانی ہے، سانپ کا کاٹا ہے، بچھو نے کاٹا، کوئی زہریلے جانور نے کاٹا ہے، تو اس سے بہتر سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کا بہترین علاج ہے۔ 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، 33 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ہر مرض سے شفا ہوگی۔ اگر بچھو کے ڈانگ مارے ہوئے کا دم کا ذریعہ کرنے کی ہدایت ہمارے نبی پاک نے فرمائی ہے کہ آپ کو علم ہوگا، حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود نے بیان کیا ہے کہ ہماری موجودگی میں، ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، جو ہی آپ نے سجدہ کیا تو ایک بچھو نے آپ کی انگلی پر ڈانگ مارا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
تو آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پر لعنت کرے جو نبی کو بھی نہ کسی دوسرے کو چھوڑتا ہے نہ نبی کو چھوڑتا ہے۔ پھر آپ نے پانی سے بھرا ہوا ایک برتن طلب فرمایا جس میں نمک داخل کیا ہوا تھا، نمک ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے اس ڈنگ زدہ جگہ کو نمک والے پانی سے برابر ڈبوئے رکھا اور پانی لگا دیا۔ پھر قل هو اللہ احد اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس پر دم کرتے رہے یہاں تک کہ بالکل سکون ہو گیا۔ اس حدیث شریف میں ایسی دوا سے علاج کا وجود ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے، یعنی کہ سورۃ اخلاص جو بندہ پڑھتا ہے کسی مریض کے اوپر، بیمار کے اوپر، گویا اس نے 10 سپارے قرآن پاک پڑھے اس کے اوپر۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈنگ، جادو سے اور زہریلے جانوروں سے کاٹنے سے بچنے کے لیے باوضو رہنے کا حکم فرمایا، اور آپ نے دم اور درود کا بھی حکم فرمایا۔ امام مسلم نے اپنے صحیح حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کل شام سے ایک بچھو نے کاٹا ہے، ڈنگ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا آئے کاش تو نے یہ کلمات صبح شام ہوتے کہے ہوتے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ و سلطانہ من شر ما اجد، یعنی اللہ کے کلمات نامہ کے ذریعے مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی ہوتی، یعنی کہ تو دعا کرتا تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی، یہ دعا پڑھتا۔ درد کی دعا بھی یہی ہے میرے بھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بستر پر سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو دونوں ہتھیلیوں پر سورۃ اخلاص اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دم کرتے، پھر اپنا چہرہ مبارک اور جسے اطہر پر جہاں تک ہاتھ کی رسائی ہوتی مسح کرتے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں باسلسلہ یہ حدیث پاک ہے کہ اے اللہ، دعا جس کا مفہوم ہے اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں، اور میں تجھ ہی پر اپنی بیماری کی ختم ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ سلسلہ ہمارا جو چل رہا ہے طب نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اکثریت جو علاج ہے وہ قرآن کے ذریعے علاج ہے، اور آج لوگ جو دم کے لیے علاج کرتے ہیں، پھوکو کے ذریعے علاج کرتے ہیں، ہم لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی تقریباً 40 سے زیادہ حدیثیں میں حکیم محمد اسماعیل نے پڑھی ہیں، اور میرا یقین ایمان بھی ہے کہ جناب رسول میں جو فرمودات ہیں وہ اس میں حق سچ کی باتیں ہیں۔ تو آج ہم کیوں در بدر کر رہے ہیں؟ آئیں صدقہ کے ذریعے علاج کریں، قرآن کے ذریعے علاج کریں، اور توبہ استغفار کے ذریعے علاج کریں، اور ہم اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ سے لپیٹیں اور دین کے ساتھ لپیٹیں۔ ہر دکھ تکلیف کا علاج ہمیں قرآن پاک سے بھی ملے گا، حدیث پاک سے ملے گا، اور طب نبوی ہو، جڑی بوٹیاں ہوں، ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک بھی ممانعت نہیں ہے، علاج کرنا چاہیے، لیکن جو پہلا سٹیپ ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ برادران مکرم یہ ہے کہ ہم قرآنی آیات سے اور بسم اللہ سے، فاتحہ سے، اخلاص سے اپنے مریضوں کا علاج کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم وہ حدیثیں، وہ واقعات، وہ روایتیں ڈھونڈیں جو ہمارے نبی پاک نے علاج کیا، تاکہ ہمارا جو مشن ہے، جو ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں حضرت ابو انیس قدس العزیز
کہ ہم نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلہن کی طرح سجا کر میدان عمل میں لانا ہے، اور یہ ہماری طبی جد و جہد کا واحد مقصد ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح ہمارے 2 دواخانے یہاں پہ پنجاب میں کام کر رہے ہیں، ایسا زیادہ بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔